ایران کی 88 رکنی مجلس خبرگان نے سید مجتبی خامنہئی کو اسلامک ریپبلک آف ایران کا رہبر منتخب کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا تھا کہ وہ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے بیٹے آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی کو ایران کا نیا رہبر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ I guess the worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous. We don't want that to happen. نئے رہبر کے اعلان کے ساتھ ہی ایرانی فوج اور پاسداران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغے ہیں اور رات بھر تل ابیب اور حیفا میں بہت سارے میزائل گرے، بہت تباہی بھی آئی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کی 88 رکنی مجلس خبرگان نے سید مجتبی خامنہئی کو اسلامک ریپبلک آف ایران کا رہبر منتخب کر لیا ہے۔ ان کا انتخاب ایران کے آئین کے تحت ولایت فقیہ کے نظریے کے تحت کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ رہبر امام مہدی کی غیبت کے دوران کوئی مجتہد کی حیثیت سے اپنی قوم کی رہنمائی کرے گا۔ 47 برس پہلے آنے والے اسلامی انقلاب کے اس سے پہلے انقلاب کے بانی جو تھے آیت اللہ سید روح اللہ خمینی رہبر تھے، یہ پہلے رہبر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد آیت اللہ سید علی خامنہئی دوسرے رہبر بنے اور اب سید مجتبی خامنہئی تیسرے رہبر منتخب ہوئے ہیں۔ تہران پر امریکہ اور اسرائیل کے پہلے مشترکہ حملے میں جب ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی 28 فروری کو شہید ہوئے تو پوری دنیا کی نگاہیں اس پر لگی تھی کہ اب ایران کا نظام کن حالات میں اپنا نیا رہبر منتخب کرتا ہے۔ بلکہ حملہ آور ممالک یعنی امریکہ اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ایران کا نظام ڈھہ جائے گا۔ بہرحال وہ ابھی تک چل رہا ہے اور اب ان کا انتخاب یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انقلاب کا تسلسل رہے گا یا اسلامک ریپبلک آف ایران اسی طرح ہی رہے گا، کوئی رجیم چینج نہیں ہوگی، بلکہ شاید خامنہئی کی بھی پالیسیز تسلسل کے ساتھ جاری رہیں۔ تو اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا تھا کہ ایران کو مزید تباہی کا سامنا کرنا ہوگا، اور انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا تھا کہ وہ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے بیٹے آیت اللہ نام لے کر کہا تھا کہ سید مجتبی خامنہئی کو ایران کا نیا رہبر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ I guess the worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous. We don't want that to happen. ٹرمپ کا یہ بیان دراصل ایران کے اندرونی معاملات میں براہ راست مداخلت کی، اور وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ اب ایران کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ خامنہئی کا کوئی جانشین ان کی پالیسیوں کو آگے نہ بڑھا سکے۔ لیکن ایران کی 88 رکنی مجلس خبرگان رہبری، جس میں ملک کے بڑے بڑے ممتاز دینی علماء شامل ہوتے ہیں اور وہ یہ منتخب ہو کر آتے ہیں اس اسمبلی میں، اس مجلس میں، اس نے ٹرمپ کی اس بات کو بالکل ہی لفٹ نہیں کرائی۔ اس مجلس نے اپنے اجلاس میں آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی کو ایران کا نیا رہبر اعلیٰ، یعنی یہ سپریم لیڈر جس کو ہم کہیں گے، وہ منتخب کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ امریکی صدر کے چہرے پر ایک زوردار تماچا تھا، اور اس بات کا واضح پیغام تھا کہ ایران کی قیادت کا تعین واشنگٹن میں نہیں بلکہ تہران اور قم میں ہوتا ہے۔ ایرانی عوام اور ان کے نمائندوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایران کبھی کسی کی نو آبادی نہیں رہا ہے اور نہ کبھی رہے گا، چاہے امریکہ اس پر کتنی ہی بمباری کر لے۔ نئے رہبر کے اعلان کے ساتھ ہی ایرانی فوج اور پاسداران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑے بھرپور طریقے سے شروع کیا ہے، اور رات بھر تل ابیب اور حیفا میں بہت سارے میزائل گرے، بہت تباہی بھی آئی ہے۔ یعنی جنگ کا تسلسل برقرار ہے، اور ایران اسی طرح ہی حملے کرتا رہے گا جس طرح اس نے پہلے اعلان کیا تھا۔ رہبر کے انتخاب کے فوراً بعد مغربی میڈیا نے ایک منظم مہم شروع کر دی ہے، جس میں یہ پروپیگنڈا کیا جانے لگا ہے کہ ایران میں موروثی مذہبی آمریت قائم ہو گئی ہے اور خامنہئی سینئر کی انتہا پسندانہ پالیسیاں جاری رہیں گی۔ بلکہ بی بی سی نے رہبر کے انتخاب کی خبر کے بعد جو تجزیے کیے، ان میں ایک صحافی نے کہا کہ اس اعلان کے بعد جہاں حکومت کے حامیوں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، یعنی ان کی تقرری کا، وہیں کچھ دیگر ایرانیوں نے تہران میں ان کے انتخاب کی مخالفت بھی کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغربی میڈیا نہ تو ایران کو سمجھتا ہے اور نہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اور اگر کچھ سمجھتا ہے اور پھر بھی ایسی خبر دیتا ہے تو جان بوجھ کر اسے منفی انداز میں ہی پیش کرتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا جیسے کہ وائی نیٹ اور ٹائمز آف اسرائیل ہیں، انہوں نے سید مجتبیٰ کی تقرری کو ایران کے سخت گیر موقف کے تسلسل کے طور پر دیکھا ہے، جو انہوں نے خبر جس طرح دی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کے پاسداران انقلاب کے ساتھ قریبی تعلقات خطے میں ایران کی پالیسیوں کو مزید سخت کر سکتے ہیں۔ بعض عرب تجزیہ کار مجتبیٰ خامنہئی کا موازنہ خطے کے دیگر نوجوان رہنماؤں جیسے کہ محمد بن سلمان ہیں ان سے کر رہے ہیں کہ وہ بھی اقتدار سنبھالنے کے بعد ایران میں کوئی بڑی سماجی یا اقتصادی تبدیلی لائیں گے۔ ناقدین اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر شیعہ روایت امامت سے قطع نظر دیکھا جائے، جہاں بیٹا اپنے باپ کا جانشین بنا ہے، تو 21ویں صدی کے ایران میں مجتبیٰ خامنہئی کا بطور قائد سامنے آنا ولایت فقیہ کے نظریے کو موروثی بادشاہت کی طرف لے جانے کے مترادف سمجھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے والد کی طرح تیزی سے آیت اللہ کے درجے پر فائز ہوئے ہیں، یہ ناقدین کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی علمی صلاحیت اب ایک مجتہد کی سطح تک پہنچ چکی ہے جو انہیں مذہبی طور پر اس منصب کے لیے موزوں بناتی ہے۔ میں اس کی تفصیلات آگے بیان کر رہا ہوں اسی بارے میں۔ تاہم چند تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ان کی ممکنہ تقرری کی اصل بنیاد محض موروثیت نہیں ہے، بلکہ ان کا طویل انتظامی تجربہ اور پاسداران انقلاب کے ساتھ گہرے روابط ہے، جس کا وہ خود 1980 کی دہائی میں حصہ رہے ہیں۔ سید مجتبیٰ کے انتخاب کا فیصلہ عالمی سطح پر، خاص طور پر امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو مسترد کرنے کا ایک واضح پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی تقرر ہونے کی ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جس الیکٹرل کالجز نے، یعنی 88 رکنی مجلس خبرگان نے جس نے ان کو منتخب کیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان کی مخالفت کی ہے، ان کو ناقابل قبول قرار دیا، تو لہذا ان کا انتخاب کرنا امریکہ کے لیے ایک پیغام ہے۔ سید مجتبیٰ خامنہئی کی قیادت سے ایران کے نظام کو ایک استحکام اور قیادت کے تسلسل کا فائدہ تو مل سکتا ہے، لیکن اس راہ میں بڑے خطرات بھی موجود ہیں۔ جس طرح ان کے والد پر قاتلانہ حملے ہوئے اور وہ شہید رہبر کہلائے، اسی طرح موجودہ کشیدہ حالات میں جس طرح جنگ جاری ہے، مجتبیٰ خامنہئی کے لیے بھی سیکیورٹی کے خدشات اور جان لیوا خطرات برقرار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے سخت گیر راستے پر چلتے ہیں یا اصلاح پسندوں کے بارے میں ماڈریٹ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ روایتی طور پہ یہی کہا جا رہا ہے اب تک، اور میڈیا یہی کہہ رہا ہے، خاص طور پر مغرب، کہ وہ اتنے ہی سخت ہوں گے، سخت گیر ہوں گے۔ ان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے بہادر ہوں گے، جس کو مغرب انٹرپریٹ کرے گا سخت گیری کے انداز سے۔ تو ایران کے آئین میں رہبر اعلیٰ کے اختیارات بہت واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ آئین کے مطابق رہبر اعلیٰ ملک کی سب سے طاقتور شخصیت ہوتا ہے اور وہ مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے۔ اسے جنگ اور امن کا اعلان کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور وہ پاسداران انقلاب سمیت تمام فوجی کمانڈروں کی تقرری اور برطرفی کر سکتا ہے۔ رہبر اعلیٰ یعنی سپریم لیڈر ملک کی عمومی پالیسیوں کا تعین کرتا ہے اور ان پر عمل درآمد کی نگرانی کرتا ہے۔ وہ ریفرینڈم کے حکم نامے بھی جاری کر سکتا ہے اور قیدیوں کی سزائیں معاف بھی کر سکتا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ ایران کا سب سے بڑا جو متنازع معاملہ جو ہے مغرب کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بھی، وہ اس کا ایٹمی پروگرام ہے، نیوکلیئر پروگرام۔ اور عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں حتمی فیصلہ رہبر کرتا ہے، رہبر اعلیٰ۔ تو رہبر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ صدر کے انتخاب کے فرمان پر دستخط کرے، اور اگر ضرورت ہو اور صدر کا ریفرنس گیا ہوا ہو، یعنی اس کی امپیچمنٹ کے بعد سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر کو برطرف بھی رہبر اعلیٰ کے دستخط سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رہبر اعلیٰ گارڈین کونسل کے 6 فقہا، عدلیہ کے سربراہ اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے سربراہ کا بھی تقرر کرتا ہے۔ یہ تمام اختیارات اس بات کے ثبوت ہیں کہ ایران کا نظام ایک منظم آئینی ڈھانچے پر چلتا ہے، نہ کہ کسی کی ذاتی خواہشات پر۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی کون ہیں۔ حوزہ علمیہ یعنی علماء کے مدرسے سے وابستہ حجت الاسلام مقدمی شہیدانی کی تحریر کے مطابق، جو میں نے منگوائی ہے، پڑھی، اس کے مطابق آیت اللہ
حاج سید مجتبی خامنائی اپنے والد شہید رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے دوسرے بیٹے ہیں، اور ان کی ولادت 1969 میں مشہد کے شہر میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی مذہبی تعلیم مدرسہ مبارک آیت اللہ مجتہدی تہرانی میں حاصل کی، اور ایران عراق جنگ کے دوران انہوں نے پاسداران اور ایرانی فوج کے ساتھ شریک ہو کر جنگ میں حصہ بھی لیا تھا، یعنی اس فوج کا حصہ بن گئے تھے وہ۔ جب ایران پر مسلط کی گئی جنگ 1988 میں ختم ہوئی تو 1989 میں وہ اپنی مذہبی تعلیم کی تکمیل کے لیے قم دوبارہ گئے، جہاں وہ 1992 تک کے اوائل تک مقیم رہے۔ 1992 میں وہ 5 سال کے لیے تہران واپس آئے اور وہاں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ 1997 میں ان کی شادی شہیدہ بانو زہرا حداد عادل سے ہوئی، جو سابق اسپیکر حداد عادل کی بیٹی ہیں۔ مجتبی خامنائی کے 3 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا 20 برس کا محمد باقر، دوسرے نمبر پر 14 برس کی بیٹی فاطمہ سعادات، اور تیسرے نمبر پر 10 برس کا بیٹا محمد امین ہے۔ سید مجتبی خامنائی 1992 میں دوبارہ قم چلے گئے تاکہ اپنی تعلیم کو اور جاری رکھ سکیں، کیونکہ شیعہ علماء کی تعلیم اور تدریس اور خود مزید علم کا حصول کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ قم میں انہوں نے بڑے بڑے مجتہدین آیت اللہ احمد میانہ جی، آیت اللہ رضا استادی، آیت اللہ اوسطی اور قم کے دیگر ممتاز علماء سے تعلیم حاصل کی۔ فقہ و اصول کے خارج کی تعلیم انہوں نے، یعنی درس خارج کی تعلیم انہوں نے اپنے شہید والد آیت اللہ العظمیٰ خامنائی سے حاصل کی، اور اس کے علاوہ شیخ جواد تبریزی، شیخ حسین وحید خراسانی، سید موسیٰ شبیری زنجانی، آقائے مجتبی تہرانی اور شیخ محمد مومن قمی جیسی عظیم شخصیات سے انہوں نے یہ علمی استفادہ کیا۔ آیت اللہ سید مجتبی خامنائی مسلسل 17 سال سے زائد عرصے تک مختلف قسم کے خارج دروس یا درس خارج کی تدریس میں فعال رہے۔ شیعہ اسلام کی علماء کی روایت میں درس خارج سے مراد اعلیٰ سطح کا تحقیقی اور تعلیمی کورس ہوتا ہے۔ اس میں ایک عالم کسی بڑے مجتہد کی نگرانی میں اعلیٰ درجے کی تحقیق اور فقہی مشق کرتا ہے۔ قم میں ان کا درس خارج آہستہ آہستہ حوزہ علمیہ قم کے سب سے بڑے درسوں میں سے ایک بن گیا، اور کورونا سے پہلے تک کوئی تقریباً 400 سے زائد سینئر طلباء، یا آپ سمجھے فیلوز جس کو ہم انگریزی یا برطانوی یونیورسٹیز میں کہتے ہیں، وہ ان کے درس خارج میں شرکت کرتے تھے۔ تو کورونا کے دوران ان کا درس آن لائن ہوتا رہا۔ اس کے بعد بھی تہران میں قیام کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی وہ آن لائن ہی پھر درس کیا کرتے تھے۔ تعلیمی سال 2023 کے آغاز میں 1300 سے زائد افراد نے ان کے درس میں داخلہ لیا، اور پہلے ہی سال میں 700 سے زائد طلباء شریک ہوئے، مگر اچانک انہوں نے یہ تدریس کا سلسلہ، یعنی درس خارج کا سلسلہ بند کرنے کا اعلان کیا۔ اس خبر نے سب کو حیران کیا، اور عام تجزیوں سے یہ بات مطابقت نہیں رکھتی تھی، اس لیے بہت سے طلباء نے ان کے والد کو بھی خطوط لکھے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، لیکن انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ وہ واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ سیاسی کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ تعلیم اور تدریس اور دیگر مذہبی مشاغل کے ساتھ ساتھ قم اور مشہد میں بعض مراجع اور علماء اور اساتذہ سے ان کے گہرے روابط بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اپنے والد کے بہت سے مسائل اور ملک کے اہم معاملات میں ان کی معاونت انہی وسیع روابط کا نتیجہ تھی، اور وہ برسوں تک اپنے والد اور امام کے ساتھ قریبی ساتھی کی حیثیت سے امور پر مشاورت کرتے رہے۔ آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو اخلاق و عرفان کے بڑوں، یعنی مثلاً آیت اللہ بہاؤالدینی، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ کشمیری، شیخ جعفر مجتہدی اور دیگر معنوی جو شخصیت تھیں، ان سے ان کا رابطہ بھی تھا، جن سے وہ علم و عرفان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ فوجی کمانڈروں اور مزاحمتی محاذ کے رہنماؤں، یعنی ایکسس آف ریزسٹنس جو تھی، ان سے بھی ان کی خصوصی تعلقات تھے۔ خاص طور پہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اور قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی سے بھی ان کے مستقل روابط رہے۔ آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کی شخصیت کا ایک اور اہم پہلو ہے کہ وہ خود ایک قسم کے ایکسس آف ریزسٹنس کی سرگرمیوں میں شامل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے امریکہ اور اسرائیل اور مغرب جو ہے وہ اس ایکسس آف ریزسٹنس کو
ایکسس آف ٹیررزم کہتے ہیں۔ ان تمام خصوصیات کی وجہ سے امریکہ اور صہیونی رژیم کو ان سے دیرینہ دشمنی ہے، اور وہ ان کی شخصیت کو نشانہ بنانے اور جسمانی طور پر ختم کرنے کی مسلسل کوششوں میں بھی مصروف ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایران کے نئے رہبر کو اسی طرح ہدف بنائے گا جس طرح آیت اللہ سید علی خامنہئی کو بنایا تھا۔ نئے رہبر کے انتخاب کے دوران اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ قم کی ایک عمارت میں جہاں رہبر کے انتخاب کے لیے مجلس رہبری خبرگان کے ارکان جمع ہوئے تھے، اسے میزائل مار کر تباہ کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب مارے گئے ہیں وہاں پہ۔ تاہم ایرانی حکومت نے کہا تھا کہ اسرائیلی بمباری کے وقت قم کی اس عمارت میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بہرحال ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمتی جنگ جاری ہے۔ تہران پہ بمباری ہوئی، ایران کے طول عرض پہ بمباری ہو رہی ہے، اور ایران کے اندر سے پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج جو ہے وہ مسلسل خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بمباری کر رہی ہے اور اسرائیل تک میزائل پھینک رہی ہے۔ تو ایسے میں سید مجتبی خامنہئی کا پاسداران سے تعلق ہونا، پرانا تعلق ہونا اور جنگی تجربات کی فہم و فراست ہونا کافی اہمیت کا حامل ہے، اور یہی ان کی قیادت کی کامیابی کا بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ اسی وجہ سے ہدف بھی بن سکتے ہیں اسرائیلی اور امریکی بمباری کا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔